ہمارے قریب کے زمانے کے بزرگوں میں سے حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اجل خلیفہ حضرت مفتی محمود حسن صاحب گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ گزرے ہیں. ان کے ایک مسترشد نے مجھے بتایا کہ ہم لوگ دارالعلوم بری سے شیفیلڈ کے لیے روانہ ہوئے. دارالعلوم بری سے شیفیلڈ کے لیے روانہ ہوئے. اور یہ نیویگیٹر کا زمانہ نہیں تھا. تو گاڑی چلتی رہی, سب خاموش تھے, حضرت موجود تھے, بڑوں کا ادب بھی ہوتا ہے, بڑے اللہ والے تھے حضرت مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ. کسی پروگرام میں پہنچنا تھا, ابھی شفیع آیا نہیں تھا. تو ایسا ہوتا ہے کہ جب وقت پر پہنچنے کے بارے میں تھوڑی فکر ہوتی ہے تو ایک دوسرے سے سوال کرتے ہیں کہ بھائی اور کتنی دیر باقی ہے, کتنی دیر باقی ہے, شفیع پہنچنے میں ابھی کتنی منٹ باقی ہے, کتنی دیر باقی ہے. تو لوگوں نے کہا کہ اصل میں کس وقت نکلے تھے وہ کسی کو یاد نہیں ہے, کتنے بجے نکلے تھے. تو لوساکا سے چپاٹا کا فاصلہ 6 گھنٹے کا ہوتا ہے. اب ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ لوساکا سے کب نکلے تھے. تو اگر کوئی پوچھے کہ کتنی دیر باقی ہے تو ہمیں پتہ نہیں چلے گا. اگر پتہ ہو کہ اتنے بجے نکلے تھے تو گھڑی میں دیکھ کر ہم بتائیں گے کہ چپاٹا پہنچنے میں ابھی 1 گھنٹہ باقی ہے, 2 گھنٹے باقی ہے. مگر معلوم ہی نہیں کہ کب نکلے تھے. تو کسی کو معلوم نہیں تھا, گھڑی میں دیکھا نہیں تھا کہ کتنے بجے نکلے تھے. تو آپس میں بات چیت کر رہے ہیں اور مفتی صاحب خاموش سن رہے ہیں کہ بھئی شفیع پہنچنے میں کتنی دیر ہے. تو کہا کہ پتہ نہیں, اس لیے کہ دارالعلوم سے کب نکلے تھے وہ بھائی کسی کو یاد ہے, کسی کو یاد ہے, کہ کسی کو یاد نہیں. تو مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ دارالعلوم سے شفیع تک کا کتنا فاصلہ ہے, کتنی دیر لگتی ہے. مفتی صاحب نے فرمایا, جب مفتی صاحب نے دیکھا کہ یہ لوگ الجھن میں ہے کہ کتنی دیر لگتی ہے, تو انہوں نے کہا کہ اتنی دیر لگتی ہے, 1 گھنٹہ لگتا ہے. تو مفتی صاحب نے فرمایا کہ 15 منٹ باقی ہے, 15 منٹ باقی ہے. بہت اچھی بات ہے. کسی نے پوچھا کہ حضرت آپ کو کیسے پتا چلا, آپ کی تو آنکھیں بھی کمزور ہے, گھڑی کی طرف بھی آپ تو نہیں دیکھ سکتے, آپ انگلینڈ میں رہتے نہیں, آپ کو کیسے پتا چلا کہ 15 منٹ باقی ہے. تو حضرت نے فرمایا کہ دارالعلوم بری سے جب میں روانہ ہوا تو میں نے تلاوت شروع کی ہے, تلاوت شروع کی, اور 1 پارہ پڑھنے میں مجھے اتنی دیر لگتی ہے. اور میں نے تم لوگوں سے پوچھا کہ دارالعلوم بری سے شیفیع پہنچنے میں کتنا وقت لگتا ہے, اور پھر میں نے دیکھا کہ میں نے کتنے پاروں کی تلاوت کر لی ہے. تو اتنے پاروں کی تلاوت کے حساب سے میں نے اندازہ لگا لیا کہ اتنا وقت گزر چکا ہے. جب اتنا وقت گزر چکا ہے تو وہ میں نے مائنس کر کے بتا دیا کہ اتنا وقت باقی ہے. بڑھاپے میں 80s میں ہوں گے اس وقت مفتی صاحب تقریباً. اس وقت بھی قرآن مجید کا اتنا استحضار اور قرآن مجید کو پڑھنے کا اتنا شوق کہ دارالعلوم بری سے نکلے قرآن کی تلاوت شروع ہو گئی. جب مفتی صاحب ٹھیک ٹھاک تھے اس وقت سہارنپور حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آتے تھے, اور وہاں سے گنگوہ جاتے تھے تو پیدل جاتے تھے. گنگوہ, سہارنپور سے گنگوہ پیدل جاتے تھے. تو سہارنپور سے گنگوہ کے راستے میں 20 سے 22 سپاروں کی تلاوت کر لیتے تھے. اور حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے حالات میں لکھا ہے حیات محمود میں کہ آپ کی زندگی میں ایک وقت ایسا گزرا ہے کئی سالوں کا کہ جن میں روزانہ حضرت مفتی صاحب 1 قرآن ختم کیا کرتے تھے. اور یہ وہ لوگ ہیں جو ریٹائرڈ نہیں ہوئے تھے. خانقاہ چلتی تھی, مریدوں کا آنا جانا, واعظ و ارشاد کی مجلسیں, دارالعلوم دیوبند میں سہارنپور میں اسباق پڑھا رہے ہیں, اسفار ہو رہے ہیں. ان میں روزانہ 1 قرآن مجید کی تلاوت کرنا, اور وہ بھی قواعد کی رعایت کے ساتھ.